آقا فرماتے ہیں نظرتن الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں، نظرتن صرف ایک مرتبہ دیکھنا. اب آپ دیکھ ہی رہے ہو، احب الیہ من عبادت سنتن، آقا فرماتے ہیں مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. اور جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی. ایک موقع پر آقا نے فرمایا الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلی، قال رسول اللہ ہم علماء امتی. اتنا پیارا، اتنا اچھا، اتنا سنہرا، اتنا سوڑا وقت تھا یار. بیان کرنے والے نبی ہوں اور سننے والے صحابہ ہوں تو اس پروگرام کا جواب لا سکتے ہو کیا؟ آقا فرماتے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، آقا فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، اے میرے جانثارو، چاہنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں؟ ایک تو جنتی ہونا یہ کیا کم شرف کی بات ہے؟ اور معاف کرنا، ہمارے یہاں جلسے میں 2-4 کو جنتی بنائی جاتے ہیں، یا تو مجھ جیسا مولانا یا کوئی نقیب صاحب یا شاعر صاحب کہ جو جنتی ہاتھ اٹھاؤ، سمجھے؟ ایک مرتبہ بس ہم نے کود کر نعرہ لگا دیا، کوئی نہ کوئی کہہ دے بڑا جنتی آدمی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، یہ جنتی ہے. آقا فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بلا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے، ارشاد فرمائیے. قال رسول اللہ ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں. کتنی چیزیں بولو؟ کتنی چیزیں بولو؟ آقا فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک. اب 40 سال کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کہاں سے مدرسہ لاؤ گے؟ 50 سال کے ان کا کہاں داخلہ ہوگا؟ تو یہ کہاں علم حاصل کریں گے؟ تو یہ 1 رات اور 2 رات کے جلسے کو مدرسہ بنا لیا کرو. اب پڑھو یہاں سے. آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ، 5 چیزیں عبادت میں سے. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. کیا کرنا بولو؟ کم کھانا. اور اپنا کیا حال ہے؟ کم کھاتے ہو؟ اگر کہیں دعوت میں جاتے ہو تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے؟ ہاں سمجھے، گورو سے لے کر کے جنہیں بورو تک سے بھی کھا ڈالتے ہو. ہاں صحیح بول رہے ہو، صحیح بول رہے ہو، لیکن علماء کا بھی کہنا مانو. ہاں بول بھی صحیح رہو مگر سمجھو بھی صحیح. اب سنو ذرا، توجہ رکھو میری طرف. آقا فرماتے ہیں کم کھانا عبادت. اگر 2 لقمے کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، سستی نہیں ہوگی، بیمار کم پڑو گے، نماز انشاءاللہ چستی سے پڑھو گے. اب جب نماز کی بات آ گئی تو سنو، آقا فرماتے کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. جاتے ہو مسجد؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، جاتے ہو، بند ہوئے ایک ہی مرتبہ ہم دے جاؤ نا. جاتے ہو مسجد؟
ارے اللہ کے بندے بول جاتے ہو نہیں جاتے؟ جمعے کے دن تو جاتے ہی ہوگے. ہمارے یہاں سنیوں میں صرف یہی کمی ہے، سمجھے؟ مسجد جا کے نہیں جھانکے گا، جنت اپنے ابا کی. من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ. بات حقیقت ہے، ایمان ہے، جنت میں جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی تو ہوگی. کٹائی پٹائی ڈینٹنگ پینٹنگ کلر ولر سب زنگ چھڑا دیا جائے گا، اس کے بعد جائے گا. آقا فرماتے ہیں والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں پڑھ رہا، نماز کے ٹائم سے مطلب جماعت ہو چکی ہے، وہ نماز پڑھ چکا ہے. اب ذرا سنو، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا، تسبیحات بھی نہیں پڑھ رہا ہے، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا، بیٹھ کر کے سانسیں لے گا، ہر سانس پر اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. جاتے ہو مسجد میں یا چائے کی دکان پہ خالی گپے مارتے ہو، چوراہوں پہ بیٹھ کے تیری غیبت میری غیبت اس کی برائی، اور بعض تو اتنا بڑا مفتی بنتا دعائے قنوت ڈھنگ کی یاد نہیں ہے، چوراہے پہ فتوے جھاڑ رہے ہیں. ایسے عالم ذرا سوچو غور کرو، خالی مسجد میں بیٹھا سانسیں تو لے گئی. علامہ زمخشری لکھتے ہر سانس پر اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے. اور اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھے گا یا درود شریف پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے بغیر پڑھے ہر سانس پہ 400 نیکیاں، اور جب پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا. جاؤ گے مسجد دھکا مکی کرنے یا نماز پڑھنے؟ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے صاحب، نماز پڑھنے جاتا بھی رمضان آنے والے نا 20-25 دن کے بعد، حافظ صاحب پڑھتے پڑھتے پریشان، اور یہ پیچھے والی صف میں دھکے مارتے مارتے پریشان. اتنے دھکے مارے. راز الآبادی نے کہا، حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے، راز الآباد ایک شعر پڑھ دوں، سن رہے ہو؟ ہمت ہے سننے کی یا تھک گئے؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. اب مجھے پتا چلا اشعار پہ آپ لوگ کتنے بیدار ہوتے ہو. اچھا وہ جو بھائی بیٹھے ہیں ادھر، لیکن ٹھیک ہے اگر وہیں سکون سے تو وہیں رہو، کوئی بات نہیں، نو ٹینشن، وہیں رہو. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو نا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. اللہ برکت عطا فرمائے. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. وہ مراد آباد وہ امروہہ سائٹ سے نا ایک شخص نے حضرت کو فون کیا تھا، بڑا جاہل ہے وہ، یہ ڈپلومے والا وہی ہوگا. ہاں سمجھ رہے میری بات؟ اتنی پیاری تقریر، اتنی پیاری تقریر کی، اللہ سلامت. ایسی ہونا چاہیے حضرت، مطلب ادھر ادھر سے ہٹ کے. ایک شعر سنو. آج جاہل بھی ہے عالم کل بادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کل بادہ اوڑے، بولو نا.
آج جاہل بھی آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ لیے ٹوٹے ٹوٹے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ ورفعنا لک ذکرک ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اب سنو، آپ لوگ چاہتے ہو اس بستی کا کیا نام ہے؟ دھمائی کول، تبھی 1 بجے کے بعد بھی دھماکہ مچائے ہوئے ہو آپ لوگ۔ دھمائی کول، اچھا میں نے کہا نہیں، ایک مولوی صاحب بولے فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے صدر صاحب بولے سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ، سمجھے؟ اللہ سلامت رکھے۔ اب بات یہ چل رہی تھی دھمائی کول، اگر تمہارے ہاں کوئی 1 کلو سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، خرچ کر دے تو کتنا ثواب، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو کتنا نام ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کوئنٹل ہو۔ مگر آج ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، چونی نہیں لگے گی، 1 پیسہ نہیں لگے گا، آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، 1 کوئنٹل نہیں، ہزاروں کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ ابھی تم نے سنا تھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، ذرا ان کی ادائیں تو دیکھو۔ آج جمعے کا دن، آج دن کیا تھا؟ جمعہ تھا نا؟ جمعے کا دن، جمعے کا دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جمعے کے دن مسجد کو جمعے کی اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں اور مسجد کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو مارتے ہیں، مسجد کو نمازیوں کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ جب یہ ادا دیکھی تو ایک صحابی نے نبی کی بارگاہ میں عریضہ رکھا اور کہا آقا ابو بکر ایسا کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اب میرے نبی منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے جمعے کے دن بیان فرماتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بیان جاری ہو جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں سنو، اگر جمعے کے دن کوئی بھی اللہ کا بندہ مسجد کو جھاڑے گا، پہنچے گا، صاف کرے گا، 1 مٹھی کوڑا نکال کے باہر ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کرتے ہو آپ لوگ یہ کام؟ یا تو مسجد کے مؤذن صاحب وہ نالیاں صاف کریں گے یا مدرسے کے بچے، ہاں، اور کرنا چاہیے نا، وہ سچ بول رہے ہیں، بات کلیئر ہے ان کی، صاف ستھری ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں انشاءاللہ کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اب ذرا سنو پیارو، سنو،
کتنے لوگ، مطلب اس میں کوئی بہت ساری محنت لگ رہی ہے؟ بتاؤ، بہت سارے پیسے لگ رہے ہیں؟ نہیں۔ اب میں تھوڑا سا تمہاری طرف آنا چاہتا ہوں، بالکل فری، بالکل بغیر کچھ پیسے کے۔ آج کے دور میں حج مجھے لگتا ہے 3.5 یا 4 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں ایک بندے کے، 3 اور 4 کے بیچ میں کم و بیش، اور دونوں میاں بیوی گئے تو 7 اور 8 کے بیچ میں کم و بیش۔ اور یہ بھی تم گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ان کا حج قبول ہوا کہ نہیں۔ یار جو 500 روپے کمانے والا، 100 روپے کمانے والا، وہ حج کا ثواب کیسے پائے؟ مگر میرے نبی نے غریبوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ تمہیں اللہ نے وہ دولت عطا فرمائی، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا، اور حج کا ثواب پا جاؤ گے، وہ بھی حج مقبول۔ گارنٹی اس حج مقبول کا ثواب پا جاؤ گے۔ کیسے پاؤ گے؟ سنو، کسی مولانا کی بات نہیں ہے، بلکہ میرے نبی فرماتے، تمہارے نبی فرماتے، آقا محمد الرسول اللہ فرماتے، اگر کسی کے ماں باپ ہو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، شام کو ان کا بستر ہو جائے، سو جائے، لیٹ جائے، جب صبح کو تمہاری آنکھ کھلے، فجر کی اذان ہو، مؤذن پکارے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اذان ہونے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تمہاری آنکھ کھلے، اذان سن لو، پیچھے پیچھے جواب دے لو، اس کے بعد دعا پڑھ لو، اب جا کر کے ماں باپ کی مسکرا کر کے زیارت کر لو، دیدار کر لو۔ نبی فرماتے ایسا ایمان والا کرے گا تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب